میں آج ایک ریئیکشن دینا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے کوئی پیارے دوست بہن بھائی تھے جو کہ چلے گئے کسی اور چینل پہ اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ہمارا نام لیا. جب ہمارا نام لیا وہاں پہ جا کے تو وہ جو لیڈی تھی وہاں پہ اس کو بہت ہی اشکل ہوئی. اس کو اشکل ہوئی, اسے پتہ لگا یار ہمارے نام پہ ویڈیو بنانے پر تو جناب ویوز ملتے ہیں. تو اس لیڈی نے ہماری ویڈیو میں سے ایک وہ پوائنٹ پکڑا جو کہ عورتوں کو پکڑنا بھی چاہیے, کیونکہ یہ وہ پوائنٹ ہے جو کہ لڑکیوں کو فیمیلز کو پکڑنا بھی چاہیے. تو وہ اس فیمیل نے وہ والا پوائنٹ پکڑا جو کہ اس کو پکڑنا بھی چاہیے, اور پکڑنے کے بعد وہ پوائنٹ اس نے پریزنٹ کیا. بھائی میں نے کہا واہ بھائی واہ, کیا بات ہے ہماری پیاری چھوٹی سی بہن کی, کہ اللہ کو بچانے کے لیے اس نے وہ والا پوائنٹ پکڑا جو کہ میں بتاتا ہوں عورتوں کو کہ اس پوائنٹ کی وجہ سے عورتیں اسلام میں ایک کیا ہے, ایک پپی ڈاگ ہے. پپی ڈاگ سمجھتے ہیں, وہ مردوں کی پپی ڈاگ ہے. اور اس کے کمنٹ پوسٹ میں بھی میں نے لکھا ہے کہ جناب میں آپ کے پاس ہمت ہے تو آ جائیں. اچھا, اب ہمت دلانے کے لیے میں اس پپی ڈاگ, اللہ میاں کی پپی ڈاگ کو اپنا مدعا پہلے بیان کر دیتا ہوں کہ شاید وہ آ سکے, کیونکہ اس نے آنا تو ہے نہیں. کیونکہ یہ تو مجھے کنفرم پتا ہے کہ وہ آ نہیں سکتی ہے, کیونکہ اس نے کہہ دیا ہم نہیں کہیں جاتے یہ وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. نہیں جاتے بھائی, وڑو پانڈے میں. تو میں نے اسے کہہ دیا میری وجہ سے تمہیں ویوز ضرور مل جائیں گے, کیونکہ آدم سیکر پہلے ایک زمانہ تھا جب لوگ جو ہے وہ بھیک مانگتے تھے اللہ کے نام پہ. اب جو ہے یہ لوگ بھیک مانگتے ہیں آدم سیکر کے نام پہ. اور میرا لاسٹ کمنٹ اس نے ڈیلیٹ کر دیا کمینی نے. میں نے جو لاسٹ کمنٹ اس میں رسپونڈ بیک کیا اس کو کہ 2 گھنٹے پہلے کہ بچی آ جانا اگر آنا ہوا, اس نے ڈیلیٹ کر دیا کمینی نے. انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ ویری انٹرسٹنگ. ایک سیکنڈ جی, ایک سیکنڈ ذرا میں دیکھوں یہ میرا لاسٹ کمنٹ جو میں نے دوبارہ بعد میں پوسٹ کیا, لو جس نے ڈیلیٹ کر دیا. الحمدللہ اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ وہ کمنٹ ڈیلیٹ کیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کمنٹ کو پلیس کرنے میں میں بہت محتاط ہوتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یوٹیوب میں کمنٹ پلیس کرنے سے کمنٹ ریموو بھی ہو جاتے ہیں اگر آپ پراپر طریقے سے کمنٹ پلیس نہ کریں. تو آئی ہیڈ پلیسڈ اے کمنٹ ان اے ویری نائس وے جو کہ یوٹیوب ڈیلیٹ نہیں کر سکتا, بیکاز میں یوٹیوب کی پالیسی کے مطابق ہی کمنٹ کرتا ہوں. اور جناب بہن صاحب نے وہ کمنٹ ڈیلیٹ کر دیے, کیونکہ میں نے اسے کہا تھا بی بی, میں بتایا تو میں نے اسے کہا گیا تھا, میں نے اس کے کمنٹ میں آخری رسپونڈ لکھا تھا کہ بی بی میں رات کو آ رہا ہوں 9 بجے لائیو اپنے چینل پہ, اگر تمہیں آنا ہو تو آ جائیں, اور مجھے پتا ہے کہ تو نہیں آ سکتی اگر تو کوئی بات نہیں, میں تجھے بھیک کے طور پہ ویورشپ دے دوں گا. تو پہلے کمنٹ پڑھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں, پھر ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. پہلے ریئیکشن. تو اس بھکاری کو مجھے بھیک دینی ہے آج, وہ میں دے کے رہوں گا. یہ جناب 16 گھنٹے پہلے کا کمنٹ ہے جو اس نے پن کر دی ہے اسی ویڈیو میں. میں نے کہا ون سائڈڈ ویڈیو میکنگ از ناٹ کالڈ اے ڈیبیٹ. جوائن می لائیو آن سیٹرڈے 9 PM انڈیا ٹائم if you want a debate. Plus tonight is my live. I will expose you and will give you some viewership so that your very small channel might generate some money in the name of Adam Seeker. بھائی ایک زمانے میں یہ لوگ in the name of اللہ بھیک مانگتے تھے, اب یہ لوگ in the name of Adam Seeker بھیک مانگتے ہیں. تو جناب اس کا رپلائی کرتی ہے, تو یہ بھی نہیں پتا کہ ڈاٹ کے بعد سپیس ڈالنا ہوتا ہے. کمینی کو عقل تو ہے نہیں, لڑکی ہے نا آدھے دماغ والی. محمد نے ایک ہی بات صحیح کہی تھی کہ مسلمان میں جو اسلام میں جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ آدھے دماغ والی ہوتی ہیں. یہ بات نے بالکل صحیح کی تھی کہ فل سٹاپ اور نئے سینٹنس کے بیچ میں سپیس ڈالی جاتی ہے, وہ اس نے نہیں ڈالی, لہذا آپ کو یہ لنک نظر آ رہا ہے. glad that news has reached you that we were exposing you. وی ابے تو اللہ ہے, اکیلی لڑکی ہے سالی, وی کہاں سے آ گیا؟ اچھا وی میں وہ لوگ مراد ہے جنہوں نے تجھے سامنے بٹھایا ہوا ہے جو تیرے سے پیسہ بنا کے کھا رہے ہیں. اچھا ناؤ آئی انڈرسٹینڈ. اوکے اوکے. ہاں obviously تیرے مسلٹوں نے تجھے آگے بٹھایا ہوا ہے تاکہ مسلٹے تیرا شکل دیکھ دیکھ کے آئیں, لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ جب عقل نہیں ہو, نالج نہیں ہو, تو پھر تبھی بھی ویو نہیں ملتا. جب میں نے کمنٹ پوسٹ کیا تھا تو اس کے چینل پہ اس وقت اس ویڈیو پہ صرف 800 ویوز تھے. میرے اس کمنٹ پوسٹ کرنے اور ساحل کی سٹریم میں بات کرنے کے بعد اس کو 2000 سے اوپر ویوز مل چکے ہیں بائی دا وے اس ویڈیو کو, اور ابھی میں دکھا دوں گا تو اور ویوز مل جائیں گے. اس کے بعد جناب کہتی ہے نو منی نو ویوز اونلی اسلام. ابے بھائی اگر نو ویوز تو کیا میں شیشے کے نہ بول لوں؟ اگر ویوز کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں نے دیکھنا نہیں ہے, تو میں گھر میں اپنی دیوار کے بول لوں گا بھائی. تو میں نے اس کو رسپونڈ یہی کیا تھا, بھائی جان میں جہاں پہ ویوز ہوتے ہیں وہیں پہ جاؤں گا, ورنہ جہاں پہ ویوز ہی نہیں ہوتے وہاں پہ جانے کا فائدہ کیا میرے کو؟ اس سے بہتر میں شیشے کے بول لوں. پھر میں نے اسے لکھا تھا رسپونڈ میں کہ بھائی اپنے چینل پہ 500 لائیو ویور کھڑے کر لے, میں آ جاتا ہوں. مسلمان لائیو ویور 500 مسلمان لائیو ویور کھڑے کر لے, میں آ جاتا ہوں. ادروائز میں تجھے ویوز دے دیتا ہوں بھیک کے طور پہ. اینی ہاؤ میرا یہ کمنٹ اس کمینی نے ڈیلیٹ کر دیا, کیونکہ obviously عزت نام کی جو چیز نہیں ہے نا ان لوگوں میں, عزت تو ہوتی نہیں ہے ان کی. ہو یہ تو کیسے ہوئے
بہرحال جی یعنی یہ لوگوں نے اس کو رسپونڈ وغیرہ کیا, آپ بھی جا کے بات کر لینا. اب آپ کو بات کر دیتے ہیں جی اس کی کہ یہ بی بی 2 کی بی بی کہتی ہے. آئیے سنتے ہیں, اس نے میری بہت ہی امپورٹنٹ باتیں اپنا یوز کی ہیں. آئیے سنتے ہیں پہلے, کبھی بھی, کیونکہ بول تو میں ہی رہا ہوں, ابھی پہلے سن لیں, ابھی بول تو میں ہی رہا ہوں. کسی بھی لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اور اس کے بعد گھر میں رکھتے ہوئے ایک دوسری کے ساتھ افیئر چلا کے دوسری کے ساتھ شادی کر سکتا ہے, پھر ایک تیسری کے ساتھ افیئر چلا کے تیسری کے ساتھ شادی کر سکتا ہے, پھر چوتھی کے ساتھ افیئر چلا کے چوتھی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے, اور پھر بھی اسے سکون نہ آئے تو وہ ارد گرد کی لڑکیوں کو ملکل یمین کے طور پہ انجوائے کر سکتا ہے یا خرید کے ان کو انجوائے کر سکتا ہے. لیٹ می سے اٹ ویری کلیئرلی, خرید کے ان کو انجوائے کر سکتا ہے. اچھا امیجن کرو, آپ سننا, اس میں سے کسی بات یہ اس نے نہ نہیں کیا, اسپیشلی جس چیز میں میں نے آپ کو یہاں پہ آپ نے سنا, میں نے بولا ہے اور خرید کے انجوائے کر سکتا ہے, اور اسپیشلی خرید کے انجوائے کر سکتا ہے. میرے اس سٹیٹمنٹ کا رسپونڈ نہیں دے گی یہ. کیوں نہیں دے گی؟ کیونکہ اس سے پتا ہے کہ یار یہ سچی بات ہے. اس کے علاوہ خرید کے انجوائے کرنے کے علاوہ اگر اس کا دل بھر جائے پہلی بیوی سے, تو قرآن و حدیث اور سنہ کے مطابق ایک آدھی بیوی کو طلاق دے کے دوسری تیسری چوتھی کے بعد پانچویں چھٹی کر. اچھا اس کا بھی جواب نہیں دے گی کہ جی اسلام میں طلاق مرد کبھی بھی دے سکتا ہے. اچھا اس کا جواب پتہ ہے کیا ہوگا اس کے پاس؟ صرف اور صرف ایک ہی جواب ہوگا اس کا, جب یہ رسپونڈ بھی بنائے گی دوبارہ, اور یہ بناتی رہے گی کیونکہ اس کو فیمس ہونے کی ضرورت ہے. میرے نام سے فیمس ہوتے ہیں مسلمان آج کل, بھیک دیتا ہوں میں ان کو. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اسلام کے مطابق صرف ان کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ اللہ نے طلاق کو برا پسایا, ناپسند کہا ہے. اللہ نے طلاق کو ناپسند کہا ہے. ابے ڈنگرو, طلاق کو اللہ نے گناہ تو نہیں کہا نا, ناپسند کہا ہے. وہ بھی محمد نے کہا تھا جس نے خود کئی طلاقیں دی تھی. اپنا ابن کثیر نے محمد کی 18 طلاقیں دکھائی ہوئی ہیں کہ محمد نے 18 عورتوں کو طلاق دی. اگر ناپسند کام تھا تو محمد جو تھا اللہ کا ناپسند کام کر رہا تھا, نمبر 1. نمبر 2, سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت اسے کہتے ہیں جو نبی نے کی ہو, اور ایسی چیز جو نبی نے کئی دفعہ کی ہو وہ تو مہا سنت ہو جاتی ہے نا. تو طلاق ہمارے نبی نے 16 سے 18 مرتبہ دی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ طلاق ایک سنت نبوی ہے. تو ناپسند کام کیسے ہو گیا؟ بہرحال اینی ہاؤ, یہ واحد رسپونس تھا جو اس کے پاس تھا, وہ میں نے پہلے ہی توڑ دیا. کر سکتا ہے 2-4 کو طلاق دے کے. اس کے علاوہ اگر وہ مجتہدین اسلام کے مطابق چلے تو 4 سے زیادہ بیویاں بھی رکھ سکتا ہے, کیونکہ یہ لیٹر ڈیولپمنٹ ہے 13ویں صدی کے بعد. لو جی سمجھ لگی نا. میں نے اس کے اوپر بتایا تھا کہ اسلام میں 4 شادیاں صرف 13ویں صدی کے بعد کی گئی ہیں. اس سے پہلے اسلام میں 1.5 ساری شادیاں تھیں, الاؤڈ تھیں. قرآن 4 پہ روکتا نہیں ہے آپ کو, نمبر 1. نمبر 2, تبھی آپ دیکھتے ہیں سعودی عربیہ میں لوگوں نے, شیخوں نے 16 بیویاں, 18 بیویاں, 50 بیویاں, 60 بیویاں رکھی ہوئی ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عربی کے اندر 4 کے اوپر روک نہیں ہے. دیر از نو اسٹاپیج آن 4 بیویاں. 4 بیویوں کے اوپر روک دام نہیں ہے کہیں پہ بھی. جب 4 بیویوں پہ روک نہیں ہے تو بھائی پھر اس کے بعد مسئلہ کیا ہے؟ یہ بی بی دیکھو, اس کی حالت دیکھو, پپٹ بنی ہوئی اللہ کی, منہ تک دکھا نہیں سکتی بیچاری, ہاتھ نہیں دکھا سکتی, سر کے بال نہیں دکھا سکتی, کیونکہ اس کے محمد کے مطابق یہ سب کا سب اس کا پرائیویٹ پارٹ ہے. اس کے بال بھی اس کا پرائیویٹ پارٹ ہے, اس کا منہ بھی اس کا پرائیویٹ پارٹ ہے. پرائیویٹ پارٹ ہے سارا, اورا میں شامل ہے, اورا میں شامل ہے, ننگ پنے میں شامل ہے, نیکڈنس میں شامل ہے. لو جی آگے دیکھتے ہیں. اس سے پہلے آپ 4 سزا بھی رکھ رہے تھے. اس کے علاوہ وہ بندہ جب بھی کبھی زنا کرے گا وہ پکڑا ہی نہیں جا سکتا, کیونکہ شرع کے مطابق ایک بندہ اگر زنا کرتا ہے تو کم از کم 4 بندوں نے دیکھنا ہے کہ اس کا پرائیویٹ پارٹ ایک ڈنڈی کی طرح سر میں. اچھا اس کے اوپر اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہے؟ اچھا پرابلم یہ ہے کہ اس کے اوپر سے تکلیف ہوئی ہے, دیکھو سر ہلا دیا, میوٹ کر دیا, کہ بھائی جب میں نے بولا کہ پرائیویٹ پارٹ جو ہے وہ سرمے دانی کی ڈنڈی کی طرح سرمے دانی کے اندر جانا چاہیے. اب اس کے اوپر اس کو جو ہے نا تکلیف ہو گئی, میں نے کتنی گندی بات کر دی ہے, میں نے کتنی گندی بات کر دی ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی یہ تمہاری حدیثوں میں لکھا ہوا ہے, تمہاری حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. آؤ میں دکھاؤں کہ تمہاری حدیثوں میں کہاں لکھا ہوا, پھر آگے چلتا ہوں. تم نے اس کو میوٹ کیا تو کیوں کیا, کیوں ابے بغیرت اس بات کو میوٹ کیا کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ نہ لگے کہ محمد کی حدیث کیا ہے. یہ دیکھو کتاب الحدود
دو ایسے شخص تم سے بڑا عالم ہوا ہوں میرے پاس لے آؤ. وہ لوگ سوریا کو دونوں لڑکوں کے ساتھ لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا واسطہ دے کے انہوں نے پوچھا کیا تم رات میں ان دونوں کو حکم پاتے ہو؟ ان دونوں نے کہا ہم تو رات میں یہ حکم تھا. جب 4 گواہ گواہی دی انہوں نے مرد کے ذکر کو عورت کے فرج میں ایسے ہی دیکھا جیسے سرمے دانی کی سلائی سرمے دانی میں ہے تو رجم کر دیجیے. آپ نے پوچھا تو پھر رجم کرنے میں کون سی؟ انہوں نے کہا ہماری سلطنت وغیرہ وغیرہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہوں کو بلایا اور کہا 4 گواہ لے کے. انہوں نے گواہی دی کہ انہوں نے مرد کے ذکر کو عورت کے فرج میں ایسا ہی دیکھا جیسے سلائی سرمے دانی میں جاتی ہے. ایتھے رکھسو. جب محمد جو ہے وہ باتیں یہ کر رہا ہے سرمے دانی کی طرح, سرمے دانی کی ڈنڈی کا سرمے دانی میں جانا, تو بھائی جان یہ کون ہے کہ اس کو میوٹ کر دے؟ Why is she muting it? محمد یہ باتیں سنتا تھا, محمد یہ باتیں سناتا تھا, محمد کی حدیثوں میں لکھی ہیں. حدیثیں سننے میں تمہارے کان بند ہو جاتے ہیں. استغفر اللہ. حدیثیں سنتے سنتے جناب کے کان بند ہو جاتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ابے تیرے نبی کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے تیرے نبی کو بولا کہ نبی میری بیوی نے ایڈلٹری کی ہے. یہ دیکھ مالک ریڈیو سہیب فادر ابو ریرا سیڈ, ایک بندہ سیڈ ٹو میسنجر آف اللہ may Allah bless him and grant him peace. What do you think I should do if I were to find a man with my wife? او محمد میں کیا کروں جب میں اپنی بیوی کے پاس کسی کو دیکھ لوں تو کیا کروں محمد؟ Should I leave him until I had brought 4 witnesses? کیا میں بھاگوں 4 گواہ لانے کے لیے؟ The messenger of Allah said yes. ہاں جب تم اپنی بیوی کو دیکھو کہ وہ اڈلٹری کر رہی ہے کسی اور بندے کے ساتھ, تمہارے ہی بیڈ کے اوپر مزے لے رہی ہے, اور وہ بندہ تمہاری بیوی کے ساتھ مزے لے رہا ہے تمہارے ہی بستر پہ, تم نے دیکھ لیا ہے, تم نے کھڑکی سے پا لیا ہے اس کو, تم نے اپنی بیوی کو اور اس مرد کو ایک ہی بستر کے اوپر, اپنے ہی بستر کے اوپر, اسی گھر کے اندر جس کا رینٹ تم دے رہے ہو, جس کا رینٹ تم دیتے ہو, جس بستر کے اوپر بستر دانی تم نے بچھائی ہے, جس گھر میں وہ بیٹھ کے مزے کر رہا ہے تمہاری بیوی کے ساتھ, تم چھوڑ دو, چھوڑ کے بھاگ جاؤ 4 دوستوں کو بلاؤ, محلے میں جاؤ, دوستوں کے پاس جاؤ, سب لوگوں کے پاس جاؤ, آؤ میرے دوستوں آؤ, آ جاؤ میرے گھر کی کھڑکی میں سے, دیکھو میری بیوی اس بندے کے ساتھ مزے کر رہی ہے, آؤ دیکھو. اگر 4 بندوں نے آ کے دیکھ لیا تو ٹھیک, اور اگر وہ بندہ تمہاری بیوی کے ساتھ مستی ختم کر گیا اس ٹائم میں جس ٹائم میں تم باقی لوگوں کو لے کے آئے ہو, تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا, 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 کیونکہ دیکھا نہیں ایکشن, دیکھا نہیں ایکشن, دیکھا نہیں کچھ نہیں ہوگا. Oh my goodness, that's so silly, man. That is so silly. Anyhow, واپس چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. تو یہ باتیں کیوں نہیں بتاتی, یہ باتیں اس نے کیوں نہیں بتائی, چھپائی کیوں؟ آگے چلتے ہیں. یہ میوٹ کیوں کیا اس نے اس بات کو جبکہ تمہاری حدیثوں میں لکھا؟ اور اگر کسی 4 لوگوں نے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر زنا ثابت نہیں ہوگا. اب اس کا جو پہلا سوال تھا نا کہ اسلام میں عورت کی کوئی ویلیو نہیں ہے, آپ جتنی چاہو عورتیں جو ہے اپنے نکاح میں لے کے آ سکتے ہو, لیکن ہمارا قرآن کس حساب سے ہمیں ایسی کوئی اجازت نہیں دے رہا. لو جی اس نے کہا کہ ہمارا قرآن ایسی کوئی اجازت نہیں دے رہا. لو جی اس کو اور اس کے اسکالرز کو اوپن چیلنج ہے, قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ 4 شادیوں پہ قید ہو. مختلف صورتحال ہے, کنڈیشن مختلف صورتحال ہے, کنڈیشن ہے, کس چیز کی ذرا سن لیجئے گا, ہے جس کی وجہ سے اسلام ہمیں اس کنڈیشن میں مردوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ نکاح کر سکتا ہے اگر عدل کرے یا انصاف کرے, استطاعت ہو تو پھر. لو جی کہیں پہ نہیں لکھا قرآن میں کہ آپ 4 سے اپنا ملٹیپل شادیاں کر سکتے ہیں, لیکن کنڈیشن ہے. کیا کنڈیشن ہے؟ اگر عدل کرے, انصاف کرے اور اس کے پاس پیسے ہوں, استطاعت ہو. استطاعت کس چیز کی ہو؟ مرسڈیز لے کے دینے کی یا روٹی ٹکر کھلانے کی. اگر روٹی ٹکر کھلانے کی استطاعت ہو تو 4 شادیاں کر سکتے ہیں, بات ختم.
اور اگر اس سے استطاعت نہ ہو تو کیا کر لے, غلام رکھ لے. چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 3. پتا نہیں ہے اس کو. اگر استطاعت نہ ہو تو پھر کیا کرو, پھر غلام عورتیں رکھ لو, کیونکہ ان کے لیے تو ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے پاس استطاعت ہو. آئیے پڑھتے ہیں 4 کی 3 پہلے, پھر آگے چلیں گے, کیونکہ اس کو تو امب کا پتہ نہیں ہے. اس نے تو ریفرنس میں صرف ایک ہی آیت دکھائی ہے, وہ میں بتا دوں گا کون سی دکھائی ہے, پورا کروں گا. اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ یتیم بچوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو کہ ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہو, 2 2 3 3 یا 4 4 سے نکاح کر لو. ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہو 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کر لو. یہاں پہ اللہ نے قید نہیں لگائی کہ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو. اس کے اوپر میں نے تفسیریں دکھائی ہوئی ہیں, اور اس عورت کو میرا چیلنج ہے کہ تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہاں پہ اللہ نے قید نہیں لگائی, اسی لیے آپ جتنی مرضی چاہو کر سکتے ہو. پھر آپ کے ارلی سکالرز نے یہاں پہ 2 2 کو جمع کیا, 2 اور 2 4, 4 اور 4 8, اور سوری 2 اور 2 4 6, 3 اور 3 6, ٹھیک ہے, اور پھر 4 اور 4 8. تو آپ کے سکالر نے ان سب کو جمع کر کے 18 بیویوں تک اوکے کہا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہاں پہ اللہ 2 2 3 3 اور 4 4 کی بات کرتا ہے, تو لہٰذا 2 2 کا مطلب ہوا 4, 3 3 کا مطلب ہوا 6, اور 4 4 کا مطلب ہوا 8. تو 4 جمع 6 جمع 8, 18 بیویاں رکھ سکتے ہو آپ. سمجھ لگی بچی؟ ابے 2 روپے کی عقل کی کچی, امب کا پتہ نہیں ہے تجھے, مولویوں سے سن سن کے یہاں پہ آ جاتی ہے. پڑھا ہے تو نے اپنی تفسیروں کو؟ عربوں نے کیا لکھا ہوا ہے؟ بابا جی کی ٹھلی میں نے بتائی ہوئی ہیں یہ ساری باتیں, لیکن نہیں آج کا ٹاپک نہیں لگا, میں اس کو اسکپ فارورڈ کرتا ہوں. اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم سب کے ساتھ یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک ہی عورت لے لو, یا لونڈی جس کے تم مالک ہو. یا لونڈی جس کے تم مالک ہو. اچھا آگے چلتے ہیں, ایک آیت اگلی پڑھتے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ اللہ مزید کیا کہہ رہا ہے. یہ دیکھیں, اور عورتوں کو ان کا مہر خوشی سے دے دو. ہاں اگر وہ خوشی سے تمہیں چھوڑ دے تو اسے ذوق سے کھا لو. عورت کو اس کا مہر دو, لیکن وہ کہے نہیں مجھے نہیں چاہیے, اوکے ڈن, میں خوشی سے کھاؤں گا, تم نے کہہ دیا نہیں چاہا, اوکے ڈن. اور بے عقلوں کو ان کا مال جیسے خدا نے تم سب مشیت کی بجائے مت دو, ان کو کھلاتے بناتے رہو, ان کی مقول باتیں کرتے رہو. اچھا اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اللہ نے گیم کوئی نہیں ڈالی ہے, ٹھیک ہے, اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام میں مصروف ہے, ان کی عقل کی پختگی دیکھو وغیرہ وغیرہ واپس وہاں پہ آ رہی ہے. اور تمہارے مالک فضول کر چیزیں نہ ہو رہا ہو, جو سخت حالات میں ہو, اس سے پرہیز رکھنا چاہیے, جو بے مقدور ہو مناسب ہو, اس کے لیے جب ان کا مالک والے کر لو, ہر حقیقت میں خدا کی گناہ ساتھ لینے والا کافی ہے. آگے چلتے ہیں. اور جو مال, اب لو جی ختم ہو گیا, کانٹیکس ختم ہو گیا, یعنی کہ اس کانٹیکس میں کہیں پہ قید نہیں ہے کوئی. اگلا کانٹیکس جو شروع ہو گیا, قید نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ جناب یہ شرطیں پوری ہوں گی تو کرو گے. صرف ایک ہی بات لکھی ہے جس کے اوپر یہ لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا تقریباً, بس اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کدھر گیا, 4 کی 3 1 میں کیوں آ گئے تھے, 3 میں جانا تھا, سوری. ہاں, جو صرف واحد چیز ہے ان کے پاس وہ ہے یکساں سلوک کرو. لو جی, یکساں سلوک کا مقصد کیا ہے, اس چیز کو سمجھ لیں اور غور کر لیں. یکساں سلوک یہ ہے کہ اگر تم نے منڈے ایک بیوی کو دیا ہے تو ٹیوزڈے دوسری بیوی کو دو, وینسڈے چوتھی بیوی کو دو, تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے, اس طرح ہر بیوی کو ایک ایک دن لگا دو. یہ اگزامپل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صاحب نے لگائی تھی کہ ہر بیوی کے لیے ایک دن ایلوکیٹ کر دیا تھا. یہی ہو گیا یکساں سلوک. نمبر دوسرا یکساں سلوک کیا ہو سکتا ہے, اگر ایک بیوی کو ایک کمرہ دیا تو دوسری بیوی کو بھی ایک کمرہ دے دو, تیسری بیوی کو بھی ایک کمرہ دے دو, چوتھی بیوی کو بھی ایک کمرہ دے دو, پانچویں بیوی کو بھی ایک کمرہ دے دو, چھٹی بیوی کو بھی ایک کمرہ دے دو, بس. ہاں, اور ہمارے نبی نے ایک اور کام کیا تھا. جب ہمارا نبی جاتا تھا کس پہ, سفر پہ, تو وہ لاٹری نکالتا تھا کہ کون سی بیوی میرے ساتھ اس سفر پہ جائے گی. بس وین ایور نبی جو ہے وہ لاٹری کے ذریعے دیکھتا تھا کہ کون سی بیوی میرے ساتھ اس سفر پہ جائے گی, لاٹری نکال لیتا تھا. That's it. That is called یکساں سلوک, فل سٹاپ. بائی دا وے, اس یکساں سلوک کا بھی ستیہ ناش کیا اس پوری ویڈیو میں جو ہماری بہن ہے وہ ایک ہی آیت دے گی, اور اس آیت سے آپ کو پتہ لگے گا کہ یکساں سلوک کا ستیہ ناش ہمارے نبی نے کیسے کیا, وہ میں بھی دکھاؤں گا. باقی کا سن لے اس کا رسپونڈ, پھر آگے چلتے. بابا جی کا ٹھلو, ان کو امب کا پتہ نہیں ہے, اسی لیے ہمارے پاس آتی نہیں, بیک پہ وہاں پہ بیٹھ کے باتیں کرتی ہیں. سنیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں, سورہ النساء ہے 129 آیا نمبر ہے, جس کو یعنی کہ میں چاہوں گی کہ ریفرنس بھی پیش کیا جائے, اور وہ بندہ شکر ہے کوئی ریفرنس تو پیش کیا نا آپ نے.
شکر ہے کوئی تو ریفرنس پیش کیا. ریفرنس نہیں ہوتا ویسے ریفرنس ہوتا ہے, لیکن چلے شکر ہے کچھ تو پیش کیا میری پیاری بہن نے. ہاں جی بہن بتائیں ذرا کیا ریفرنس میں لکھا ہے. وہ سرچ بھی کرے. اللہ بھی فرما رہا ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. اللہ یہاں عورتوں کو پورے رائٹس دے رہا ہے, مردوں کو کہہ رہا ہے کہ پھر اگر تمہیں یہ خوف ہے یا تمہیں یہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا, اگر تم نہیں طاقت رکھتے ہو ان تعدلوا ان کے درمیان عدل کرنے کی, تو پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ان عورتوں کے یعنی 2 3 4 کے درمیان تم عدل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو نا, تو پھر تم یہ نکاح نہ کرو, تمہارے لیے ایک ہی بہتر ہے. اسی آیا میں اللہ عورت کو مکمل رائٹ دے کے کہہ رہا ہے ابے امب کی بچی مکمل رائٹ عورت کو کیا دے رہا ہے, مردوں سے بات کر رہا ہے. آؤ جس کی آیت پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہپوکریسی کی انتہا کہاں ہے, پھر اس کی باقی باتیں سن لیں گے, پھر آپ لوگ خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ باقی باتیں کیا ہیں. اس نے آیت نمبر 129 دی ہے, اور آیت نمبر 129 اگر آپ غور کریں تو یہ اور سے شروع ہوتی ہے. اور کا مطلب ہوتا ہے اینڈ. یہ دیکھیں واہ ولن, اس نے پڑھا بھی تھا عربی میں, اس کو پتہ نہیں ہے کہ کانٹیکس میں جب کبھی سینٹنس کو آپ آدھے سے نہیں پڑھتے, اینڈ سے شروع کر رہی ہو کمینی ڈنگر مہا ڈنگر, اینڈ سے حد ہوتی ہے تمہاری. پیچھے کانٹیکس میں جاؤ. ہاں آؤ پچھلی آیت میں, یہ آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور وہ ان سے بھی پیچھے چلتی ہے, لیکن اصل میں یہاں پہ کانٹیکٹ لے سکتا ہوں, میں سے بھی پیچھے جا سکتا ہوں 127 میں, لیکن اصل گیم جو ہے یہاں پہ شروع ہو رہی ہے. لیکن ہم چلتے ہیں 127 سے بھی تاکہ تمہیں فرق نہ پتہ لگے. کس سے پیچھے جانا ہے, آپ 121 سے بھی جا سکتے ہیں, لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس چیز سے, ٹھیک ہے. لیکن اصل گیم کہاں پہ شروع ہو رہی ہے 128 کے اوپر. اچھا آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیں سب جگہ پہ 121 سے کانٹیکٹ شروع ہوتا چلتا ہے, اور یہاں پہ اصل میں محمد والی بات شروع ہوتی ہے. وَإِنْ أَمْرَأَةٍ خَافَتْ, اور اگر تم عورتوں کو ڈر ہو کس چیز کا, اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی کا, اور تم خاوند کو چپیڑ مار لو, جیسا کہ 432 میں مرد کو کہا گیا بیوی کو چپیڑ مار لو اگر ڈر ہو تو, لیکن یہاں پہ نہیں کہا گیا نا. یہاں پہ کیا کہا گیا ہے, تم میاں بیوی کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں صلح قرار لے لیں, صلح خوب بہتر ہے, اور وغیرہ 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 وغیرہ. یعنی کہ محمد نے یہ آیت کیوں دی تھی کہ جب اس کی ڈھیر ساری بیویاں ہو گئیں تو سودا جو کہ بڈھی ہو چکی تھی اس کی وجہ سے آیت دی. بخاری کی حدیث ہے, اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف بے توجہی دیکھے, یعنی کہ اس کا پیار نہ دیکھے, اسے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے وہ, تو اس سے مراد ایسے چور ہے جو اپنی بیوی سے ایسی چیز پائے جو اسے پسند نہ ہو, یعنی کہ عمر کی زیادتی وغیرہ, یعنی کہ وہ بڈھی ہو چکی ہے یا وہ موٹی ہو چکی ہے یا وہ بھدی ہو چکی ہے, اور اس کے لیے اس سے جدا کرنا چاہے, وہ چاہے کہ میں اسے طلاق دے دوں تاکہ میں ایک اور شادی کر لوں, یہ تو بغیر بڈھی ہو گئی, اب میرے کسی کام کی نہیں. اور عورت کہے مجھے جدا نہ کرو, نان نقفہ وغیرہ دیتے رہو جس طرح تم چاہو دیتا رہنا, تو انہوں نے فرمایا اگر دونوں اس پر راضی ہوں تو کوئی حرج نہیں. یہ ہے جناب آیت کی تفسیر. اس آیت کی تفسیر کے اوپر جو صحیح بخاری میں حضرت عائشہ فرما رہی ہیں, وہ چھوٹی سی بچی فرما رہی ہے, یہاں پہ نہیں لکھا ہوا عائشہ, میں انگلش میں دکھا دیتا ہوں کہ عائشہ سیڈ, یہ دیکھو عائشہ سیڈ, عائشہ کی طرف نریشن ہے, بخاری کی حدیث ہے کہ یہ اس آیت کی تفسیر ہے. اس آیت کے بعد بولتا ہے تمہارا قرآن کہ جب محمد جیسا بندہ بھی ایک بیوی کو چھوڑ دے, پیچھے کر دے, اور کہے کہ تو بڈھی ہو گئی ہے, جا مر, دفع ہو, میں طلاق دیتا ہوں تجھے, اور وہ کہے نہیں 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 میں ہاتھ جوڑتی ہوں, بھیک مانگتی ہوں آپ سے, مائی دادا میں بھیک مانگتی ہوں آپ سے, سرکار دو عالم میں بھیک مانگتی ہوں آپ سے, میرے رب میرے سرکار میں آپ کی جتی بن کے رہ لوں گی, مجھے گھجرے کے کونے کے کمرے میں پھینک دو اور میرا دن بھی دے دو. عائشہ کو جو تمہاری بڑی پپو بچی ہے, چھوٹی سی بیوی تمہاری اس وقت ہوگی کوئی 10-11 سال کی, وہ چھوٹی سی بیوی تمہاری, میرا دن بھی اس کو دے دو, اس کے ساتھ مزہ کر لو, مجھے صرف اس کونے میں پڑے رہنے دو, مجھے صرف کپڑے دے دینا, لتے دے دینا, وہ پرانے جو باسی پرانے کپڑے ہوں, کھانے کے لیے بھی کچھ دے دینا تاکہ میں مروں نہیں, اور مجھے کونے میں پڑی رہنے دو, میرے بھائی باپ دے دو, ایسا کر دو میرے ساتھ. تمہاری یہ اوقات ہے جب تم بڈی ہو جاؤ گی,
جب تم خوبصورت نہیں رہو گی، یہ تمہاری اوقات ہے، تمہارا خاوند یہ کر سکتا ہے، نبی پاک کی سنت پہ پورا کرتے ہوئے، صحیح بخاری کو دیکھتے ہوئے، قرآن کو دیکھتے ہوئے، وہ تمہارے ساتھ بالکل ایسا کر سکتا ہے، اور ایک اور پپو عورت لے آئے گا تمہارے لیے۔ آگے چلتے ہیں، پھر آتی ہے اگلی آیت، اور تم خواہ کتنا ہی چاہو عورتوں میں ہرگز برابری نہیں کر سکو گے۔ اب اللہ بچا رہا ہے، اب اللہ بچا رہا ہے، اب اللہ بچا رہا ہے، اب اللہ بچا رہا ہے اپنے محمد کو، اللہ بچا رہا ہے۔ تمہاری آیت جو تم نے دی ہے اس میں اللہ اپنے نبی کو بچا رہا ہے۔ ابے عربی کچھ اور پڑھتی ہو، اردو کچھ اور بولتی ہو، سنو دوستو، بھی پیش کیا جائے اور وہ بندہ اس کو سرچ بھی کرے۔ اللہ پھر فرمایا ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ اللہ یہاں عورتوں کو پورے رائٹس دے رہا ہے۔ کتنے رائٹس دے رہے ہیں؟ بات مردوں سے ہو رہی ہے، چول انسان چول عورت مردوں کو کہہ رہا ہے کہ پھر اگر تمہیں یہ خوف ہے یا تمہیں یہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اگر تم نہیں طاقت رکھتے، در فٹے منہ تیرے جمن والے دن تے لعنت، ایسی بغیرتی جھوٹی لانتی عورتوں کو، تم لوگوں کو مسلمان ہی ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھو سچ بولنا تو تمہاری قسمت میں لکھا ہی نہیں ہے، اور اللہ کو بچاؤ سچ سے یہ پاسبل نہیں ہے، تو تمہارے اوپر لانتے ہی جڑیں گی، لانتی عورت ہو تم۔ اسی طرح تمبو میں دھمبی رہو اور کبھی تمبو سے باہر نہ نکلنا، کیونکہ تمہاری اوقات نہیں کہ تم تمبو سے باہر نکلو، اوقات ہی نہیں ہے تمہاری۔ یہ دیکھو اللہ کا کہتا ہے تم خواہ کتنا ہی چاہو عورتوں میں برابری نہیں کر سکو گے۔ دوسری ٹرانسلیشن، اور تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم عورتوں کے درمیان پورا انصاف کر سکو، کیونکہ محمد نہیں کر سکا نا، کیونکہ محمد نہیں کر سکا، اس نے سودا کو پچھلی آیت میں سودا کو کونے خدرے میں وار دیا، اب اللہ محمد کو بچا رہا ہے کہ ہاں تم لوگوں نے 4 4 5 5 6 6 8 8 12 12 شادیاں کی ہوئی ہیں، ڈزنٹ میٹر، مجھے پتا ہے کہ تم لوگ انصاف نہیں کر سکو گے، تم اس کے لیے کتنے ہی حریص ہو، ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی طرف پورے کے پورے جھک جاؤ۔ اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ ایک ہی بیوی کو 100% نہیں دینا، یہ نہیں ہو کہ 90% ہی ایک کو دے دو اور دوسری کو صرف 10% دو۔ اللہ یہاں پہ ایکسکیوز دے رہا ہے کہ جناب 19-20 نہیں، 20-80 کر سکتے ہو، 70-30 کر سکتے ہو، 60-40 کر سکتے ہو، اور دوسری کو معلق کر کے چھوڑ دو، یعنی کہ بالکل بیچ میں رکھ کے چھوڑ دو، یعنی 100% چھوڑ دو، یعنی کہ 90% چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو، تقوی کی روش اختیار کرو، اللہ بھی غفور الرحیم ہے، اتھے رکھسو، یعنی کہ تم لوگ کبھی بھی 50-50 ٹو دا ڈاٹ نہیں کر سکتے، اور اللہ نے اجازت دی ہے 4 بیویاں کر لو، 100% تم لوگ کبھی انصاف کر ہی نہیں سکتے ہو، لہٰذا اللہ معاف کرنے والا ہے، بس یہ مت کرنا کہ صرف ایک کی طرف جھک جاؤ اور باقیوں کو چھوڑ دو، تقریباً برابری رکھو۔ اور یہ عورت اتنی بے غیرت ہے، اس آیت کو ایکسپلین کریے، اس نے اس کی تفسیر پڑھی کھوتی کی بچی نے، پتہ کیا کرے گی؟ اب اگر یہ ریبٹل بنائے گی نا، 17ویں 18ویں صدی کے اسکالرز جہاں پہ اسلام کی طاقت بالکل ہی ٹوٹ چکی ہوئی ہے، گوڈے ٹوٹ چکے ہیں اور جھوٹ کی بیس کے اوپر چل رہا ہے، ان کو پڑھ کے سنانے کی کوشش کرے گی، بجائے اس کے کہ تبری پڑھے، قرطبی پڑھے، کیونکہ پڑھ کے آئے نا پھر میں پوری تفسیر رکھتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ کیا کیا جھوٹ بولتی ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا ان کی قسمت میں لکھا ہے، اللہ کو سچ سے بچا ہی نہیں سکتے۔ میرا اوپن چیلنج ہے، اللہ کو سچ بول کے بچا ہی نہیں سکتے یہ لوگ، دے کین ناٹ سیو اللہ، سچ بول کے دے کین ناٹ سیو اللہ، یہ تو حالت ہے ان لوگوں کی، یہ مجھے ریفیوٹ کریں گی، ابے پیدا تو ہو جائے، مجھے ریفیوٹ کرنے سے پہلے یہ پیدا ہونا پڑے گا، اسی لیے تم نہیں آتی میرے پاس، اسی لیے تم لوگ ڈرتے ہو، تم لوگ سوکھ جاتے ہیں۔ آگے سنیے گا، انتعدلوا، ان کے درمیان عدل اللہ عورتوں کے یعنی 2 3 4 کے درمیان تم عدل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو نا، تو پھر تم یہ نکاح نہ کرو، تمہارے دور فٹے منہ کتی کی بچی، دکھا کہاں اللہ نے کہا یہ نکاح نہ کرو، دکھا کہاں گیا ہے؟ تمہیں تو نہیں کہا، تیرے دماغ میں کہا ہے؟ کھوتی کی بچی، ایک ہی بہتر ہے، اسی آیا میں اللہ عورت کو مکمل رائٹ دے کے، اللہ عورت کو مکمل، عورت ہے ہی نہیں بیچ میں، بات مردوں سے ہو رہی ہے، عورت کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، عورت تو یہاں پہ پوپو ہے، عورت تو طلاق نہیں لے سکتی، عورت تو صرف خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور خلا کے مطالبے پہ اگر وہ نہ طلاق دے تو قاضی کے پاس جا کے اسے پروف کرنا پڑے گا کہ خلا کا مطالبہ کیوں کر رہی ہے۔ مرد تو صرف کھڑا طلاق دے سکتا ہے، عورت کا رائٹ کیا ہے؟
وڈی آئی. اللہ کی وجہ تو اپنے بال نہیں دکھا سکتی, اللہ کی وجہ سے اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی, اللہ کی وجہ سے اپنے ہاتھ نہیں دکھا سکتی. بائی دا وے مجھے ذرا شرع شریعت میں دکھا رہی ہے, انگلیاں کیسے دکھا رہی ہے تو انگلیاں بھی نہیں دکھا سکتی شرع شریعت کے مطابق. کہہ رہا ہے کہ فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ, کہ ایک ہی عورت کی طرف تم نے پورے کا پورا نہیں جھک جانا. فائنلی ایک ہی عورت کی طرف تم نے پورا کا پورا نہیں جھک جانا. یہ بات بالکل صحیح کی ہے, یہ قرآن میں لکھا ہے, پورے کا پورا نہیں جھکنا. تو کیا میں 70-80 کر سکتا ہوں؟ قرآن کے مطابق ہاں, کیونکہ قرآن کی آیت کے لفظ ہے ایک ہی عورت کی طرف پورے کا پورا نہیں جھک جانا. یا محمد عائشہ کی طرف 100% نہ جھک جا, بس یہ ہے. تیرے پاس 11 اور ہیں, ہر ایک دن ایک ایک عورت کے جا کے ڈنگی ڈنگی فرما کہ اس کو تو تم پیار محبت کر رہے ہو اور دوسری کے حقوق کھا رہے ہو. حقوق کھا رہے ہو. ایک کھوتی کی بچی, ایک کو پیار کر رہے ہو, دوسری کو پیار نہیں کر رہے ہو. ایک طرف حقوق برابری ایسے نہیں ہوتی, ایک طرف پیار اور دوسری طرف حقوق ہو. حقوق تو کھائے, پھر سودا کے حقوق کیوں کھائے تیرے نبی نے؟ پچھلی آیت کیوں نہیں پڑھی؟ سودا کے حقوق کیوں کھائے بتاؤ میرے کو. بابا جی کی ٹھلی, اس لیے تم لوگ نہیں آتے, تمہیں پتا ہے کہ تم لوگ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہو. لو جی, میری طرف سے پہلا اور آخری رسپونس تھا تیرے کو, اور تیرے چینل کو ویورشپ بھی میں نے دے دیا. تیرے چینل پر جہاں پہ کچھ بھی ویو نہیں ہے, ویورشپ دے دی ہے میں نے. لے بھائی جا یاشی کار, جا, میری طرف سے بھیک دی میں نے تیرے کو. بائے بائے. کسی بھی مسلمان کو اسلام سے باہر نکالنے کے لیے, اسلام اس کو اگر سمجھ آ جائے تو وہ اسلام میں رہ نہیں سکتا. دیٹ از ون آف دا بیسک فیکٹر, کہ اسلام جس دن جو بھی سمجھ لے گا وہ اسلام سے باہر آئے گا ہی آئے گا. آپ لوگ اس چینل کے بہت میجر لوگ ہو جو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہو, جو سبسکرائبرز ہو, بیکاز اٹ از یو جو کہ ہمارے چینل کو ہر جگہ تک پہنچا سکتا ہے, اور آپ لوگ ہی پہنچاؤ گے. آپ لوگوں کا شیئر کرنا چینل کو از ویری امپورٹنٹ. دیٹ از ویئر ایوری تھنگ میٹرز. سب سے زیادہ آپ لوگوں کا شیئر میٹر کرتا ہے, کتنا آپ اس کو شیئر کرتے ہو.